बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जावेद सादिक का यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं या आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये इमरान खान से मुताल्लिक है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी ये आवाज इमरान खान के बारे में आप सब हजरात के दिलों में उतर जाए और वो तबका, खास तौर से पढ़ा लिखा तबका जो इमरान खान की मुखालफत कर रहा है, राह रास्त पर आ जाए। कुछ बातें इसमें रिपीट होंगी जो जरूरी है। इमरान खान को मालो दौलत की कोई लालच नहीं, इसका आप सबको बखूबी अंदाजा है। चोर नहीं, दौलत का पुजारी नहीं। यकीन से कह सकता हूं कि इमरान खान किसी किस्म की भी माली करप्शन में मुलव्विस नहीं है और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप सब भी मुझे इस स्टेटमेंट पर भरपूर सपोर्ट करेंगे। न ये जानबूझकर अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार को इस बात की इजाजत दे सकता है कि वो करप्शन करे, ये पॉसिबल नहीं है। आपने अभी देख लिया होगा जहांगीर तरीन, जो उनके सबसे अजीज तरीन दोस्त थे, उनका क्या हशर हुआ। इमरान खान जब किसी गैर मुल्की सरबराह से मिलते हैं या अरब बादशाहों से मुलाकात करते हैं तो वो कतई तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो उनसे मरूब नहीं होते और ना ही वो पुराने हुक्मरानों की तरह से कुछ तहाइफ उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। उनके जो भी डिस्कशन होते हैं वो सब के सब कौमी मफाद में, पाकिस्तान के लिए। इस शख्स का अनथक दिन और रात काम करना, हफ्ते में 7 दिन काम करना, 12 घंटे से लेकर 15-14 घंटे तक रोजाना, जुनून की हद तक वो इस चक्कर में है कि इस मुल्क और कौम के हालात जो है वो सुधर जाए, लिहाजा वो काम काम काम, इसके अलावा और कोई काम नहीं। लोगों, क्या हमको नजर नहीं आता कि पीडीएम टोला क्या कर रहा है? इसमें कौन लोग हैं और उनकी कारकर्दगी इस मुल्क में पहले क्या रही? 0, 0। सब के सब लुटेरे, सिवाय लूट मार के कोई काम नहीं। अब देख लीजिए, जलसे हो रहे हैं, करोड़ों रुपए उन पे खर्च हो रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कुछ ममालिक, जिसको फॉरेन फंडिंग कहा जाता है, वो देते हैं, या ये कि जो हमारा चोरी किया हुआ पैसा है वो इसमें इस्तेमाल होता है। करोड़ों रुपए इसके अरेंजमेंट्स में खर्च हो रहे हैं और जो लोग उसमें आते हैं, आपने उनके खाने के स्टाइल देख लिए होंगे, किस तरह की धमा चौकड़ी होती है खाने के अंदर। गरम गरम खाने में डायरेक्ट हाथ डाल दिया जाएगा। वो गरीब क्या जाने, वो तो आते ही इसी काम के लिए। उनको क्या सरोकार कि आप तकरीर में क्या बताना चाह रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है इन चीजों से। वो तबका तो शहरों में रहता है, लेकिन वो तो आप मजमा दिखाने के लिए गांव देहात से पकड़ के लाते हैं। आजकल
صبح شام ہر وقت ٹی وی پہ مہنگائی 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 مہنگائی، اس کا رونا ہے۔ مہنگائی کیا صرف پاکستان میں ہوئی ہے؟ دوستوں، مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ اگر آپ کے دوست یا رشتہ دار امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ کو بخوبی مہنگائی کے حالات کا علم ہوگا، جہاں پاکستان سے زیادہ مہنگائی ہے۔ پاکستان میں تو بیسیکلی شور زیادہ ہے، مہنگائی اتنی نہیں ہے۔ صرف دو چیزیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وقتی طور پہ، شکر ہے اور آٹا ہے۔ یہ ایک سرٹن طبقہ ہے، یہ مافیا ہے جو آٹا دبا کے رکھ لیتا ہے، شکر کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں یہ قابو آ جائیں گے، قابو آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے سارے اعلانات کیسے فیل ہوئے کہ عمران خان کی حکومت دسمبر میں ختم ہو جائے گی، دسمبر چلا گیا، پھر جنوری میں ختم ہو جائے گی، جنوری بھی جا رہا ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی موجود رہے گا۔ دھرنے دیں گے، استعفے دیں گے، کوئی استعفیٰ سرنڈر نہیں کیا گیا، کسی قسم کا استعفیٰ نہیں، ضمنی انتخابات میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اور سینٹ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن آج کی تاریخ میں سارے ڈیسیشن جو تھے وہ ریورس ہو گئے، اب سینٹ میں بھی جا رہے اور ضمنی انتخابات میں بھی جا رہے۔ یہ ان کے کرتوت ہے، انہیں شرم نہیں آتی کہ ہم نے کیا اسٹیٹمنٹس دیے تھے پہلے، اب ہم کیا دے رہے ہیں؟ صرف اس ملک میں انتشار پھیلانا، اور اس کے علاوہ دوسرا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ تقریباً 90% تو تھک چکے ہیں، جو 10% بچ گیا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی تھک جائیں گے اور جھاگ کی طرح سے بیٹھ جائیں گے۔ ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے محمد زبیر، بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، نواز شریف کی اور ان کی جماعت کی بڑی حمایت کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والی دو اولادیں، ایک تو گند کی طرف چلی گئی جو محمد زبیر ہے، اور دوسرا بھائی اسد عمر کیسا عمران خان کی طرح سے دن اور رات کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ بھی اس ملک کی خیر خواہی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اور یہ بڑے بھائی محمد زبیر جو ہیں، یہ غالباً سینٹ کی سیٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ زبیر صاحب، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو بڑی مایوسی ہوگی۔ آپ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے اوپر آپ کیسی کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ شاید آپ ہوش کے ناخن لیں گے۔ آپ کی جماعت کی چیخیں نکل رہی ہیں، چیخیں تو میرے بھائی نکلیں گی، جب تم پہ پاؤں پڑے گا تو چیخیں نکلیں گی، اور ابھی تو بہت سارے معاملات میں پاؤں نہیں رکھا گیا ہے۔ آنے والے وقت جو ہے ان میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کیسے چیخیں گے، چیخ کیا ہوتی ہے۔ دوستو، میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں، کیونکہ میں اگر سچ کے بارے میں بات نہ کروں، اس کو پروپیگیٹ نہ کروں، تو میرا ضمیر جو ہے وہ ملامت کرے گا۔ تو میری کوشش ہے کہ میری یہ آواز دنیا جہان میں پھیل جائے، اور آپ بھی اس میں مجھے سپورٹ کریں، عمران خان کو سپورٹ کریں، اس کی حق باتوں کے اوپر سپورٹ کریں،
اور اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں، جتنا لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، اس کو وائرل کر دیں۔ ہو سکتا ہے میری یہ آواز جو ہے وہ لوگوں کے دل میں اتر جائے اور لوگ عمران خان کے لیے دعا گو ہو جائیں۔ شکریہ، بہت بہت، بڑی نوازش۔